ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا تبارک و تعالی فی مقام آخر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ یہ عام ضابطہ ہے کہ آدمی جس سے محبت رکھتا ہو اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر مجازی محبت بھی ہو تو جس آدمی کو جس سے محبت ہو وہ اپنے مجازی محبوب کا نام بہانے بنا بنا کر لیتا ہے۔ تو یہ تو جیسا کل میں نے عرض کیا کہ دنیا کے سارے رشتے فانی ہیں، اللہ کریم کا رشتہ باقی ہے، لہذا فانی رشتے رکھنے والے اگر فانی دنیا کے اور مجازی دنیا کے محب اور عاشق اپنے محبوب اور معشوق کا ذکر کرتے ہیں تو کیا لا فانی اور اصلی نسبت رکھنے والے اور اللہ کریم سے تعلق محبت رکھنے والوں کو کیا اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث پاک ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرا، جو آدمی جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ جس کو بھی آپ دیکھ لیں، جس بچے کو کرکٹ سے لگاؤ ہوگا وہ اٹھتا بیٹھتا کرکٹ کی بات کرے گا، جس گیم سے دلچسپی اور محبت ہو اس کا وہ ذکر کرے گا، تو جس چیز سے محبت ہو اس کا ذکر زبان پر زیادہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے ہر بندہ کل میں نے عرض کیا کہ ایمان کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ایماندار کے دل میں اپنے رب کے لیے شدید محبت ہوتی ہے، اور اس شدید محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب حقیقی رب کریم کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ اسے ہر وقت یاد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا محسن ہے، ہم پر احسانات کی بارش کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے چونکہ ایمان والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر ایماندار آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے اللہ کریم نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔
تو دوستان ذی قدر، محبت کا تقاضا ذکر محبوب ہے، اللہ کریم کا ذکر۔ اب دیکھیں کتنی حقیقت سرکار نے بیان کی۔ آپ اور میں فانی ہیں کہ نہیں؟ انسان ایک وقت تھا نہیں تھا، ایک وقت ہوگا انسان نہیں ہوگا۔ ایک وقت تھا جب آپ کا اور میرا نام نشان تک نہیں تھا، نہ ہمارا وجود، نہ ہمارا نام، نہ ہمارا نشان۔ پھر ایک وقت آئے گا جب ہم فنا کی وادی میں چلے جائیں گے۔ یہ درمیان میں ہمیں تھوڑی سی عارضی زندگی ملی جسے ہم زندگی کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں زندہ ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، رہے گا، حی و قیوم ہے، جس پر موت اور نیند اور اونگ کا کوئی گمان نہیں ہے، جو ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اصل میں زندہ کون ہے بولیے؟ اللہ کریم۔ اصل میں حیات صفت اللہ کی ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب ہمیں زندگی ملی عارضی، کیا ہم نہیں چاہتے ہم زندہ رہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہم زندہ رہیں۔ بندہ خود تو مرنا پسند نہیں کرتا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ تو میرے کریم نے اس کا ایک حسین نسخہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو بندے ہیں، ایک وہ بندہ ہے الذی یذکر ربہ، جو اپنے رب کا ذکر کیا کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کیا کرتا ہے، اور دوسرا آدمی والذی لا یذکر ربہ، اور وہ آدمی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ ان دونوں کی مثال میرے کریم نے فرمایا مثل الحی والمیت، یوں سمجھو جو رب کو یاد کرنے والا ہے وہ زندہ ہے اور جو رب سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ کیسے؟ اس طرح میں نے عرض کیا حقیقی طور پر زندہ اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم تو عارضی طور پر زندہ ہیں، لیکن میرے بھائی، میرے عزیز، جو تیرا میرا سانس اس حی و قیوم کا نام لیتے گزر جائے گی، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں زندگی ہے ہی وہ، کہ وہ تیرا میرا سانس اس اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر سے مل گیا جو حی و قیوم ہے، تو اس لیے وہ تیرا سانس بھی غیر فانی ہو گیا۔ گویا اس فانی سانس نے تیری میری فانی زندگی میں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فانی بندے نے باقی رب کا ذکر کر کے اپنے آپ کے بھی وہ سارے لمحات باقی بنا لیے جن لمحات میں اس نے اپنے رب کو یاد کیا۔ اب ہماری زندگی کے وہ لمحات جو یاد الہی میں گزرے اور وہ لمحات جو غفلت میں گزرے، ایک دن ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی جو غفلت میں لمحات گئے وہ ہماری طرح مر گئے، اور جو لمحات اللہ رب العالمین کے ذکر میں تیرے میرے گزرے وہ زندہ رہیں گے۔ مطلب کیا کہ وہ اللہ کے خزانہ رحمت میں ہوگا ذکر، اور وہی ذکر کل تیرے میرے پھر دوبارہ زندگی میں کام آئے گا۔ تو اس لیے اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقدمہ ضیاء الامت کے آخر پر ایک شعر لکھا ہے، بڑا ہی پیارا شعر ہے فارسی میں۔ آپ فرماتے ہیں اوقات ہما اوست با یار بسر شد، باقی ہما بے حاصلیو بے خردی است۔ اس کا معنی ہے کہ زندگی تو وہی ہے جو محبوب کو یاد کرتے گزری، باقی تو بے وقوفی، حماقت اور پاگل پن ہے باقی جو گزر گیا۔ لہذا دوستان گرامی قدر آئیے ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ نہ بنے، حقیقی زندہ لوگ بنے۔ اور حقیقت میں زندہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے پیدا کرنے والے رب کا
ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تیری میری زندگی کے وہ لمحات زندہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لہٰذا اب جو جتنی زیادہ زندگی چاہتا ہے اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے۔ اب بات تو طے ہوگی، اللہ کے محبوب نے حقیقت بتا دی کہ زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں بسر ہوگی۔ اب آپ اور میں آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے یا اپنے کتنے سانسوں کو زندگی بخشنی ہے۔ تو آئیے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام اور امہات المومنین فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی کل احیان، حضور ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے تھے، سرکار ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، بندہ سو جاتا ہے اس وقت تو ذکر نہیں کرتا۔ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ جو آدمی سوتے ہوئے اللہ رب العالمین کو اللہ کا ذکر کرتے 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 سو جاتا ہے، اللہ آپ کو اور مجھے یہ صفت عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ملائکہ یہ سو گیا ہے لیکن تم اس کا ذکر لکھتے رہو، یا اللہ یہ تو اب خاموش ہے سکون میں۔ ارشاد ہوتا ہے میرا ذکر کرتے سویا ہے نا، یہ میرے ذکر میں ہی ہے۔ تو یوں وہ لجپال کرم کرتا ہے کہ جب تو اور میں اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی بساط، اپنی سوچ کے مطابق جب اللہ کا ذکر وظیفہ زندگی بنا لیتے ہیں، وہ کریم کرم کرتا ہے کہ تیرے نیند کے لمحات کو بھی ذکر الہی میں لکھوا کر تیرے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ ہے ذکر کا فائدہ۔ تو برادران گرامی قدر، ذکر الہی ہی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت وافر عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ذکر کے بارے میں بہت تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اس بارے میں چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن اعمال میں درجہ بندی ہے، لیکن اگر ہم ذکر کے بارے میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے عملوں میں سے سب سے اچھے عمل کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ کتنی حضور کی مہربانی ہے کہ خود بتا رہے ہیں۔ فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے عملوں میں سب سے زیادہ بہتر ہو؟ اس عمل کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ دوسرا فرمایا وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جو تمہارے رب کے نزدیک بڑی پاکیزہ ہے۔ دو باتیں۔ اور تیسری فرمایا وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دے گی۔ اور خیر لکم من انفاق الذہب والورق، اور اگر تم اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو، اللہ کے راستے میں چاندی خرچ کرو، کیا اس سے بھی میں تمہیں بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ذرا اندازہ دیکھیں حضور کتنی اس چیز میں اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر عمل سے نہ آگاہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے رب کی بارگاہ میں بڑا پاکیزہ عمل ہے؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے درجات بلند کرنے والا ہے؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے؟ اگلی بات سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو اس چیز سے بھی بہتر ہے
کہ انطلاقو اعداءکم، کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو اور ان سے جنگ کرو، وہ تمہیں ماریں تم انہیں مارو، یعنی میدان جنگ میں تم لڑو، کیا اس سے بھی میں تمہیں اچھا عمل نہ بتا دوں؟ قالو بلا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور وہ عمل ہمیں بتائیے جو سب سے بہتر ہے۔ ایمن کے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، جنگ کرنے سے، اسلام کے لیے لڑنے سے، جہاد کرنے سے بہتر، اور جو درجات بلند کرنے والا ہے اور ہمارے رب کریم کی بارگاہ میں انتہائی پاکیزہ عمل ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا لوگو یہ ساری چیزیں جس چیز میں پائی جاتی ہیں، کالا ذکر اللہ، وہ چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر میں یہ ساری خوبیاں ہیں، سب سے بہتر عمل بھی ہے سونے چاندی اور خیرات صدقہ کرنے سے بھی۔ ایک اور حدیث میں کلیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے پاس اس کی جھولی میں روپے ہیں، وہ روپے خرچ کرتا ہے، لو ان رجلا فی حجرہ دراہم یقسمھا، ایک بندے کی جھولی میں دراہم ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، جو بھی سکہ آپ لگا لیں، اور وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، اور فرمایا وآخر، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، یذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سرکار کریم نے فرمایا اس درہم تقسیم کرنے والے سے یہ ذکر کرنے والا، فرمایا والذاکر افضل، ذکر کرنے والا زیادہ افضل۔ کتنا کرم ہم پر، کتنا احسان ہے رب کریم کا کہ وہ ذکر جو عبادتوں میں سے سب سے آسان عبادت۔ میں سحری میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وضو کرو، قبلہ کی طرف منہ کرو، کپڑے پاک ہوں، کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو، کوئی شرط نہیں ہے، بس اللہ کو یاد کرو۔ گویا جب تیرے دل میں محبوب حقیقی اللہ کی یاد ہوگی اور وہی یاد تیری زبان سے ادا ہو رہی ہوگی، شرط بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تیرا یہ وظیفہ زندگی بن جائے تو فرمایا یہ تیرے لیے سب سے بہتر عمل ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک سوال اٹھایا، میں بھی آپ کے ذہنوں میں بھی جا رہا ہوں، کیا جہاد سے بھی ذکر افضل ہے؟ کیا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا، ویسے تو اس کے بہت سے جواب ہیں لیکن ایک جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا سونا چاندی دینے سے غریب کی مدد ہوگی، جہاد کرنے سے اسلام پھیلے گا، لیکن جہاد ہمیشہ نہیں رہتا، جہاد وقتی طور پر ہوتا ہے۔ گویا جہاد وقتی عبادت ہے اور ذکر دائمی عبادت ہے۔ صبح ہو، شام ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، بیماری ہو، صحت ہو، سفر ہو، حضر ہو، اکیلے ہوں، جماعت میں ہوں، حلقے میں ہوں، مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں ہو بندہ مومن، ذکر الہی اس کا وظیفہ زندگی جب بن جائے گا تو گویا جہاد وقتی عبادت ہے اور ذکر الہی دائمی عبادت ہے۔ سونے چاندی سے ایک غریب کی، 2 غریبوں کی، 10 غریبوں کی، 100 غریبوں کی آپ مدد کر رہے ہیں تو سونا چاندی بھی خرچ کرنے سے ذکر افضل ہے۔ بڑی پیاری بات محدثین نے فرمائی، فرمایا سونا چاندی خرچ کرنے سے تو جتنے غریبوں کی مدد کر لے وہ محدود ہوگی، لیکن یاد رکھو حدیث پاک ہے جب تک دنیا میں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ گویا ذکر کرنے والوں کی برکت سے یہ نظام کائنات قائم ہے، ذکر کی برکت سے سمندر کی تہ میں مچھلیاں زندہ ہیں، ذکر کی برکت سے پہاڑوں کے دامن میں پتھروں میں پلنے والے کیڑے زندہ ہیں، ذکر کی برکت سے فضاؤں میں پرندے زندہ ہیں، ذکر کی برکت سے صحراؤں میں چیزیں زندہ ہیں۔ تو گویا یہ وہ عبادت ہے جو کہ ایک متعدی عبادت ہے جس کی برکت سے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاکر آدمی، ذکر کرنے والا، اللہ کے ذکر کو وظیفہ زندگی بنانے والا وہ بخت والا آدمی ہے جس کے لیے خدا کی ساری کائنات دعائیں کرتا ہے۔
کیوں دعائیں کرتی ہے؟ کائنات کا وجود ذکر کی برکت سے ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ذکر کرنے والے باقی رہیں، یا اللہ ذکر کرنے والے باقی رہیں، ہم باقی رہیں۔ تو گویا وہ اپنے بقا کی دعا کرتے ہیں تو ذکر والوں کے بقا کی کرتے ہیں۔ گویا ذاکر کا وجود اتنا خیر والا وجود ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے انسان کا وجود اتنا برکت والا ہوتا ہے کہ اس کے صدقے اوروں کو بھی زندگی ملتی ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت نے ایک بڑا حسین نقطہ بیان کیا ہے، اگر آپ ذہن میں رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تو ساتھ لے لی مچھلی، اور مچھلی پانی سے باہر تو زندہ نہیں رہتی، تھوڑے سے وقت کے بعد مر جاتی ہے۔ بعض روایات میں آیا بلکہ اسے آپ نے بھون کر کھانے کے لیے تیار کر لیا۔ یا اللہ ہمیں خضر کہاں ملے گا؟ فرمایا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں خضر مل جائے گا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام سو گئے، آپ کے ساتھی وہ بیدار تھے۔ جہاں دو دریا مل رہے تھے وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے، اور وہ حضرت یوشع علیہ السلام یا شعیب علیہ السلام جو بھی نام آتے وہ زندہ تھے، وہ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یک لخت مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی۔ آپ اٹھے، فرمایا چلو بھائی چلیں کیونکہ خضر کو تلاش کرنا ہے۔ اب انہیں بتانا یاد نہ رہا کہ مچھلی تو دریا میں زندہ ہو کر چلی گئی۔ آپ آگے گئے تو آپ نے فرمایا آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمارا کھانا لاؤ، کھانا کھا لے، سفر کرنا ہے۔ جب آپ نے آگے جا کر کھانا مچھلی مانگی تو اس نے عرض کیا حضرت میں تو بتانا بھول گیا، مچھلی تو وہاں زندہ ہو گئی تھی جہاں دو دریا مل رہے تھے۔ فرمایا چلو واپس، یہ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ جہاں مچھلی زندہ ہو وہاں ہم رکیں، وہاں خضر علیہ السلام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے مچھلی مردہ لا رہے ہیں، کھانے کے قابل ہے، لیکن وہاں آئی تو زندہ ہو گئی۔ کیوں زندہ ہو گئی؟ حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں، اس جہان خلا میں حضرت خضر علیہ السلام کے ذکر الہی کرنے والے زندہ سانس موجود تھے۔ جب ان سانسوں کی اوٹ میں مردہ مچھلی آئی تو اللہ نے مردہ مچھلی کو زندگی عطا فرمائی۔ آپ یہاں پر ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ذاکر کے وجود سے زندگیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس میں مزید آگے نہیں جاتا۔ ذاکر کے سانسوں سے، ذاکر کے سانسوں سے زندگیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ آج لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا اولیاء اللہ کے بارے میں، ان کے پاس جاننے سے کچھ نہیں ملتا، اللہ کی قسم وہ بے خبر لوگ ہیں۔ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے اور ایک اللہ کے بندے کے وجود اور سانس میں کیا برکتیں ہوتی ہیں۔ سنیں جنہیں پتہ ہے ان سے سنیں۔ ابھی تو بات سنی نا، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غور سے بات کہ وہ فضا اور وہ ہوا اور وہ خلا جو سیدنا خضر علیہ السلام کے ذکر سے آباد ہو، وہاں مردہ مچھلی جائے تو زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جہاں خاتم الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ کی امت کے ولی رہتے ہیں، اور جو ہوا، جو خلا، جو فضا اولیاء امت محمد مصطفی ہے، وہاں لوگ مردہ دل لے کر جاتے ہیں، رب وہ مردہ دل زندہ فرما دے۔ اب فرمایا خضر علیہ السلام کے فیضان نے مردہ مچھلی کو زندہ کر کے ہمیں یہ بات بتائی کہ اہل اللہ کے ماحول میں جانے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے دل بھی زندہ کرے۔ ہم بھی یہ اعتکاف میں آ گئے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی زندگی عطا فرمائے۔ اقبال کہتا ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔
یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اقبال کہتا ہے صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے نا، اس ہوا کے چلنے سے تازگی، نمی، ہر سمت پھیلتی ہے۔ تو صبح کی ہوا میں زندگی کا پیغام ہوتا ہے، وہ چیزوں کو تری دیتی ہے، نمو دیتی ہے، کہیں شبنم نظر آتی ہے، کہیں ٹھنڈک نظر آتی ہے۔ وہ ٹھنڈک اور وہ جو تازگی ہے وہ اس جہان ظاہر کو آباد کرتی ہے۔ اقبال کہتا ہے لوگو اس جہان ظاہر کے پودے، اس جہان ظاہر کی تمام سبز چیزیں، اس کا تمام نظام باد صبا اور باد نسیم کے جھونکوں سے آباد ہے۔ اقبال کہتا ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے۔ جس طرح باد صبا کے جھونکوں سے یہ ظاہری جہان آباد ہوتا ہے، ایسے عارف کے سانسوں سے دنیا روحانی اور دل کا جہان آباد ہوتا ہے۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ ریشہ معنی کا معنی ہے روحانی جہان، باطنی دنیا۔ باطنی دنیا میں باد صبا سے ظاہری دنیا میں بہار ہے، اور عارف کے دم اور سانس سے باطن کی دنیا میں بہار ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ شعیب کی طرح مل جائے تو بکریاں چرانے والے موسیٰ کو خدا پیغمبری عطا کر دیتا ہے۔ یوں اللہ کا عارف بندہ چشم زدن میں بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے، اور یوں اللہ رب العالمین ان دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو حقیقی زندگی ذکر الہی ہے، اور تیرے میرے وہی زندگی کے سانس زندہ ہیں جو اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کا نام لیتے ہوئے گزرے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، طبرانی شیب میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں لوگو یہ میری رسول اللہ سے آخری ملاقات کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ میں نے حضور سے کہ یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضرت معاذ جو ہے نا یہ حضور کے بڑے خاص عاشق تھے اور قریبی صحابی تھے، یہ وہ بخت والا صحابی ہے، آپ ان کی قسمت پر ناز کریں جنہیں رسول اللہ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے ان کو فرمایا۔ یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے محبوب صحابی ہیں۔ یمن حضور نے بھیجا، اب ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ محبوب سے جدا ہوں، تو رک رک کرنا کبھی کوئی حضور سے بات پوچھتے، رک رک کر بہانے بنا کر حضور کے ساتھ زیادہ صحبت اختیار کرتے۔ کہتے ہیں لوگوں میری آخری ملاقات میں سے جو باتیں ہیں نا اس میں ایک یہ تھی کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پسندیدہ عمل احب، سب سے زیادہ محبوب عمل رب العالمین کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اے معاذ ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، اے معاذ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر، یعنی تو اتنا اس کو وظیفہ زندگی بنا، اتنا اللہ کا ذکر کر کہ موت تک تو اللہ کے ذکر کو اپنا وظیفہ بنائے رکھ اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے۔ یہ ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نا سادہ سا دیہاتی بندہ حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، وہ دیہاتی بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، اور دیہاتی آدمی صحابہ فرماتے ہیں ہم تو حضور کے ادب کے کشتہ تھے نا، ہم تو حضور کے ادب کے ذبح شدہ لوگ تھے، ہم تو بولتے نہیں تھے مدتوں، بس خاموشی سے محبوب کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے۔ وسدے ہاساں تے وسدے ناسے تیرے جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاساں مٹھیاں گالاں، یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا حال تو یہ تھا کہ ہم احتراماً بولتے نہیں تھے، بس خاموشی سے بیٹھے، جو حضور نے خود سنا دیا سن لیا۔ عموماً ہم سوار سے ہچکچاتے ڈرتے، کہیں اللہ کی طرف سے کوئی
ایسا نہ حکم آ جائے ہماری مذمت۔ فرماتے ہیں ہمارے بیٹھے ایک سادہ سا صحابی، ایک دیہاتی آدمی آیا، وقت والا آدمی ہوگا نا جو حضور کی بارگاہ میں آیا، اور اسی سادگی میں کہتا ہے اِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسلام کے احکام، اسلام کے حکم بہت زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ میں سادہ سا بندہ ہوں، اسلام کے احکام تو ہیں بہت، یا رسول اللہ ایک کوئی چیز مجھے ایسی بتا دینا میں اسے مضبوطی سے تھام لوں، اتشبث بہا، میں اسے اپنے منہ کی داڑھوں کی مضبوطی کے ساتھ تھام لوں، ایک بات مجھے کوئی آسان سی بتا دیں۔ حضور کا موج کرم جوش میں آیا، آپ نے فرمایا اچھا ایسا کیا کرو کہ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی عادت بنا لو کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر۔ حضور نے ایک مختصر سی بات بتائی، مختصر سا نسخہ بتایا، وہ بدو بڑا خوش ہوا، اچھلا خوشی میں اور اچھل کر کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں اس چیز کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھے صحابہ، جو بات آقا سے ملی اسے داڑھوں سے پکڑ لیا، مضبوطی سے اپنا وظیفہ زندگی بنا لیا۔ اسی صحابی کے جذبے کے صدقے، بلکہ تمام صحابہ کے جذبے کے صدقے اللہ آپ کو اور مجھے بھی ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انفرادی طور پر بھی ذکر کیا کرو، مل کر بھی ذکر کیا کرو۔ حضور نے مجالس ذکر کی فضیلتیں بیان کی، مل کر ذکر کرنا، مجالس سے ذکر قائم کرنا، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محفل میں سارے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے، سارے متقی نہیں ہوتے، سارے نیک نہیں ہوتے۔ تو برادران گرامی قدر، یہ حدیث پاک صحیح ہیں یعنی بخاری و مسلم میں آئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے جب زمین پر آتے ہیں نا وہ گھومتے ہیں، وہ سارے چونکہ اعمال نوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جہاں انہیں ذکر کی محفل ملتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ہلم آؤ ہمیں اپنا مقصد مل گیا، آؤ ہمیں اپنا مقصد مل گیا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مجلس سے ذکر میں آتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ واپس جب جاتے ہیں نا تو سرکار نے فرمایا اللہ تو ہر چیز جانتا ہے لیکن ذکر والوں کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا تھا اچھا بتاؤ وہ میرے بندے کیا کام کر رہے تھے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تو جانتا ہے سب کو لیکن ملائکہ سے پوچھ رہا ہے۔ بہرحال اللہ کریم فرمائیں گے اچھا بتاؤ اے میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ، یہ بات محبت کی ہے ذرا بیدار ہو کر سنیے۔ اللہ کریم پوچھے گا نا بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم ان کو فرمائیں گے اے ملائکہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ تمہیں دیکھا تو نہیں ہے؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے اے ملائکہ پھر بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کو میرے یاد کرنے کا عالم کیا ہوتا؟ یہ ہے وہ ذکر والوں کی سعادتیں۔ فرمایا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا جو بن دیکھے مجھے یوں یاد کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ مجھ سے کچھ مانگتے تھے؟ یا اللہ جنت مانگتے تھے؟ اچھا کسی چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے؟ اللہ کریم فرمائیں گے اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، جو انہوں نے مانگا میں نے وہ جنت انہیں دے دی اور جو انہوں نے پناہ مانگی جہنم سے میں نے انہیں جہنم سے پناہ بھی عطا فرمائی۔ اب فرشتے مخل ہوں گے، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس محفل میں سارے لوگ تو تجھے یاد کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، مالک کچھ گزر رہے تھے ویسے کھڑے ہو گئے اور وہاں رک گئے، اور مالک تو پوری مجلس کی بات کرتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ مجدہ جاں فضاں سنایا۔ آپ
آپ نے فرمایا اللہ جواب دیتا ہے اے ملائکہ یہ تقسیم نہ کرو، یہ ونڈ نہ کرو کہ کون کس حال میں آیا۔ ہم قوم ہم القوم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ایک میں ہم قوم لا یشکا جلیسہم، وہ مجھے بن دیکھے یاد کرنے والے وہ بخت والے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں رہتے۔ یہ ہے محفل ذکر میں شرکت کی برکت کہ بخت والوں کے صدقے بدبختوں کو بھی اللہ بخت والا بنا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے چند صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، عشاء کے بعد باقی صحابہ تو گھر چلے گئے، اب سرکار یکلخت باب رحمت کھلا، حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما اجلسکم ہنا، صحابہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کفر سے نکالا اور اسلام عطا فرمایا۔ وما من اللہ علینا بیکا، اور یا رسول اللہ آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا نا، ہم اس پر اپنے رب کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ سرکار کریم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں اتنی رات گزر گئی تم یہی کام کر رہے یا کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں؟ آقا ہم یہی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اے صحابہ جو میں نے تمہیں قسم دی ہے نا، قسم دے کر تم سے پوچھا ہے، میں نے ایک خاص وجہ سے پوچھا ہے۔ یا رسول اللہ کیا وجہ؟ فرمایا وجہ یہ ہے ابھی میرے کاشانہ رحمت میں جبریل امین آئے، اور جبریل امین اس شان سے آئے کہ جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جو صحابہ مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے نا، اب فرمایا اے لوگوں سنو، جبریل نے مجھے بتایا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ رب جلیل عرش پر ان صحابہ کی قسمت پر ملائکہ کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہو رہا ہے، اللہ اتنا راضی ہو رہا ہے کن پر؟ جو عشاء کے بعد بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، عشاء کے بعد بیٹھے شکر کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں محافل میلاد النبی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضور کے ملنے پر اللہ کا شکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں پر سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ جبریل میرے پاس آیا ہے، میں نے قسم تمہیں اس لیے دی کہ میں جانوں تم کون سا وہ بڑا عمل کر رہے ہو کہ جس تمہارے عمل پر خدا اتنا خوش ہوا ہے، اللہ اتنا راضی ہوا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری قسمت پر ناز کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ رات کو حلقہ بنا کر اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے، نبی کریم جیسی ملنے والی نعمت کی قدر کرنے والے معتکفین۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ یہ سعادتیں ہمیں ہمیشہ عطا فرمائے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا اب بتائیں نا اللہ ان کی قسمت پر ناز کر رہا ہے، صحابہ کی قسمت پر۔ تو یباہی کا معنی میں نے اور تقریروں میں کئی مرتبہ یہ بتایا، ایک ہوتا ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے الحمدللہ مجھے میرے بیٹے پر فخر ہے کہ میرا بیٹا بڑا قابل ہے، لیکن مقابلہ تن فخر کرنا یہ عربی میں مباحات ہوتا ہے جو اللہ کر رہا تھا، اور مقابلہ تن کیا ہے کہ ایک آدمی کہے کہ جی میرے بیٹے نے سکول ٹاپ کیا ہے، تو دوسرا کہے جی میرے بیٹے نے بورڈ ٹاپ کیا ہے۔ یہ مقابلہ تن ناز اور فخر ہے۔ گویا اللہ کہہ رہا تھا اے ملائکہ ذرا جھانک کر دیکھو، تم کہتے تھے کہ آدم کو یا اللہ دنیا میں اگر تو خلیفہ بنا کر بھیجے گا وہ جا کر فساد کرے گا،
اے ملائکہ ذرا جھانک کر دیکھو، ان رات کے اندھیروں میں میرے بندے میری یاد کے چراغ جلا کر بیٹھے ہیں، دیپ جلا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دلوں میں جو عشق الہی کی رو پیدا ہوتی ہے، حقیقت میں یہ دیپ ہیں، یہ روشنیاں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کس انداز میں ان ملائکہ کی، ان صحابہ کی قسمت پر، ملائکہ جھک کر دیکھو نا میرے حبیب کے صحابہ کو کیا کر رہے ہیں، کس انداز میں میری یاد میں محو ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر ہم صحیح انسان بن جائیں، اللہ کے بندے اور ذاکر بن جائیں، تو آپ کی قسمت پر اللہ کے ملائکہ ناز کریں۔ برادران گرامی قدر، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کوشش کیا کرو ہر وقت اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے، ذکر دوام۔ یہ ایک واصف علی واصف کا شعر ہے، اکثر نوجوان بچے ہیں یقیناً وہ اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں گے۔ اقبال کہتا ہے زندگی ہے لذت، واصف علی واصف کا یہ شعر ہے، زندگی ہے لذت سوز دوام، زندگی ہے لذت سوز دوام، اور زندگی ہر حال میں ہے تشنا کام، تشنا کام۔ پھول کھلا ہونا، بلبل وہاں بیٹھی چہکتی ہے، لیکن جب اڑتی ہے نا تو دل سے کہتی ہے پھول میں تیرے حسن پر اپنی جان نہیں وار سکی، گیت تو میں نے بہت گائے لیکن میرا دل سیر نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم جو اللہ کا ذکر کرنے والے بندے ہیں انہیں ذکر دوام کیسے نصیب ہوگا، یہ اگلا مرحلہ سمجھنے کے قابل ہے۔ ہم سو بھی جاتے ہیں، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم پانی بھی پیتے ہیں، ہم آرام بھی کرتے ہیں، پھر ذکر دوام کیسے ہو، پھر ہر وقت اللہ کا ذکر کیسے نصیب ہو؟ تو فرمایا ایسے بن جاؤ کہ تمہارا بولنا بھی ذکر ہو، تمہارا چپ رہنا بھی ذکر ہو۔ یہ عجیب ہے نا بات کہ بولنا بھی ذکر اور خاموش ہونا بھی ذکر، یہ کیسے؟ آئے میں عرض کروں، یہ ایسے کہ جیسا میں نے عرض کیا الحمدللہ اس کائنات میں ہر جانب اللہ نے حسن بکھیرا ہے کہ نہیں بکھیرا؟ اللہ نے یہ پہاڑوں کے اتنے بڑے ستون قائم کیے، یہ ہمارے سر پر انتہائی خوبصورت سائبان آسمان کا پھیلایا۔ پھر اگر یہ آسمان خالی ہوتا نا بڑا بھیانک ہوتا۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میرے بندے ذرا غور سے میرے آسمان کو دیکھنا، رات کے اندھیرے میں اگر آسمان ہوتا اندھیرا تو ڈر جاتا، میں نے کرم کیا، میں نے اس پر کیا کیا، ستاروں کے چراغ روشن کر دیے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، فرمایا اس کو دیکھ، کہیں تمہیں کوئی درار نظر آتی ہے، کہیں تمہیں کوئی خلا نظر آتا ہے، کہیں تمہیں کوئی جھول نظر آتی ہے، کہیں کوئی کمی؟ فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ، میرے آسمان کو ہی دیکھ، بتا کوئی ہے اس کے اندر پھٹن، کوئی اس کے اندر درار، کوئی اس کے اندر سوراخ؟ پھر میں نے تمہارے لیے اسے روشن کر دیا۔ ستارے جیسے تم دنیا کے باغوں میں کھلے ہوئے پھول دیکھو تو تمہارے دل کی کلی مسکرا اٹھتی ہے، ایسے ہی رات کی ظلمتوں میں جب آسمان پر کھلا ہوا ستاروں کا تم چمنستان دیکھو گے تو رات کی وحشتوں کے بدلے تمہارے دل میں ایک سکون پیدا ہوگا، ایک قرار پیدا ہوگا۔ اب آسمان پر ستارے بھی ہیں، 14ویں کے چاند کا منظر بھی ہے، اسی زمین پر پھول کی پتی کی نزاکت بھی ہے، اسی زمین پر نرگس کا پھول بھی ہے، اسی زمین پر گلاب کا رنگ بھی ہے، گلاب کی نزاکت بھی ہے، گلاب کی مہک بھی ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیں کیا گلاب کو ہی کچھ کچلنے والے نہیں ہیں؟
اللہ نے تو نعمتیں بہت زیادہ بنائی لیکن ہم لوگ قدر نہیں کرتے، ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اے لوگو اس آسمان کے پیدا کرنے میں، اس زمین کے پیدا کرنے میں، زمین میں ہزاروں اللہ نے نشانیاں۔ آپ اور میں پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، میں پنڈی جا رہا تھا تو جب ہم کلر کہار سے اوپر چڑھے تو میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پہاڑ کے اندر ایک رو ایک جیسے پتھروں کی جا رہی ہے، پھر دوسری رو الگ پتھروں کی جا رہی ہے۔ اللہ نے اس طرح کائنات میں حسن ہر جگہ بکھیرا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے آنکھیں اس حسن حقیقی کو پہچاننے سے بند کر لیں اور حسن مجازی کے ایسے ہم متوالے بنے کہ حسن حقیقی کو بھول گئے، اللہ رب العالمین کو بھول گئے۔ فرمایا میری یہ دنیا میں نے حسین بنائی ہے، تم اگر اس میں غور کرو تو تمہیں پتہ چلے اسے بنانے والا کون ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں یہ آسمان، یہ زمین، یہ دن کا آنا، یہ رات کا جانا، کبھی سوچا کہ کیسے ہر جانب روشنی پھیلی ہے اور کیسے یکور اللیل، پھر رب اس کے اوپر رات کا پردہ دے دیتا ہے؟ کبھی اس کو سوچا کہ تیرا رب العالمین کیسے پھر رات کو سمیٹتا ہے، کیسے اللہ اجالے پھیلاتا ہے؟ فرمایا الم ترا الی ربک کیف مد الظل، کیا تو نے کبھی سوچا تیرے رب نے سائے کیسے پھیلائے، پھر ان کو دھیرے دھیرے سکیڑتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے حسن کے، حسن قدرت کے، حسن علم کے ہزاروں جلوے ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو لے جائے۔ میں تو کہتا ہوں، مجھے یہ بات اکثر یاد آتی ہے، میرے قبلہ والد صاحب 1984 میں حج پر گئے تو وہ فون کا دور نہیں تھا، تو وہاں سے مجھے خط لکھا تو لکھنے لگے بیٹا محمد انور، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری ہوئی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اللہ کا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ آگے لکھنے لگے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم تمہیں لے آئے نا اور تم دیکھو کہ بیت اللہ کے حسن کا عالم کیا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ داخل ہوتے ہیں کوئی بات منہ سے نہیں نکلتی، بیت اللہ پر نظر پڑی تو زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ میرے بالکل قریب ایک مائی اس طرح نکل رہی تھی اور عجیب انداز میں رو کر کہتے تھے مالک تیرے گھر سے میں جدا ہو رہی ہوں، یا اللہ یہ منظر تو نے مجھے دکھائے، مالک میں اب جا رہی ہوں، کیا میں پھر بھی آ سکوں گی؟ اللہ نے اس جہان میں حسن کے کروڑوں منظر رکھے، فرمایا میری اس زمین میں غور کرو، میرے آسمان میں غور کرو، ان چیزوں پر غور کرو۔ ان میں جب غور کرو گے، ان کو جب دیکھو گے، ایمان سے بتاؤ جب خوبصورت چیز ہم دیکھتے ہیں تو منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نہیں نکلتا؟ بولیے نکلتا ہے نا؟ نہ بھی نکلے تو اس چیز کا حسن بعض اوقات ہمیں مدہوش کر دیتا ہے کہ منہ سے تو کوئی بات نہیں نکلتی لیکن دل کہتا ہے کہ بنانے والے کیا تو نے خوب بنایا ہے۔ فرمایا کچھ میرے بندے وہ ہیں جو اس زمین و آسمان میں غور و فکر کی زندگی گزارتے ہیں اور جب یہ میرا حسن اور یہ میری قدرت اور میری کاریگری دیکھتے ہیں نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں نے عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی۔ فرمایا نشانیاں تو ہیں لیکن سارے عقل مند نہیں ہیں، کچھ ابو جہل ہیں، کچھ ابو الحوث ہیں، کچھ دنیا کے بندے ہیں تو کچھ میرے ہیں، اور وہ ایسے میرے ہیں کہ جہاں انہیں میرا کوئی جلوہ یاد آیا وہیں انہوں نے مجھے یاد کر لیا۔ اٹھتا سورج دیکھا تو کہا سبحان اللہ، 14ویں کا چاند دیکھا تو کہا سبحان اللہ، اس کی پھر ماہ تمام دیکھا تو کہا ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کریم فرماتے ہیں اس میری کائنات میں میرے بندے، لیکن اس کے انجام میں بعض بولتے ہیں بعض نہیں بولتے۔
صرف غور و فکر کرتے رہتے ہیں، صرف غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور اس غور و فکر میں ایک مستی ہوتی ہے، ایک کیف ہوتا ہے۔ ہمارے امام فقہ، امام الائمہ، سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت کم بولتے تھے، بہت کم بولتے تھے، اور جو بھی حضرت امام صاحب کو دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ امام صاحب کسی گہری فکر میں ہیں، اور اس انسان کی فکر کی وسعت کا یہ عالم ہے۔ آپ لوگ تو نہیں جانتے، علماء جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ایسے اصول قرآن و حدیث سے مستنبط 84,000 اصول کر کے امت کو دیے کہ جن پر قیامت تک امت ہر نئے پیدا ہونے والے مسئلے کا حل رسول اللہ کی شریعت میں تلاش کر سکے۔ یہ اس آدمی کی فکر کا نتیجہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ایک ہیں ذکر والے اور ایک ہیں میرے فکر والے، ایک ہیں میرے فکر والے۔ ہمارے دوست سناتے ہیں اللہ والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حسین چیز کو دیکھ کر وہ حسن والے کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تاجدار، ایک بہت بڑا نام حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ کے مرید خاص حضرت امیر خسرو بھی ساتھ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بالکل آپ عجیب کیفیت میں گم سم ہو گئے، اور تو کوئی نہ بھانپ سکا، لیکن حضرت امیر خسرو نے بھانپ لیا، اور اسی مستی میں وہ مرید بھی تھے، آپ کے عاشق بھی تھے، انہوں نے بڑے عاشقانہ ایک دو شعر بولے، تو حضرت خواجہ صاحب نے تھوڑی سی آنکھ ادھر اٹھا کر مسکرا کر دیکھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت کسی قدرت الہی کے حسن کی مستی میں مست محو تھے، حضرت امیر خسرو نے پہچان لیا۔ تو اب یہ جو مستی ہوتی ہے یہ بھی ذکر کی ایک کیفیت ہے۔ میں کر رہا تھا ذکر دوام کیسے ہوتا ہے، ایک ہے ہر وقت زبان ذکر کرتی رہے، اور ایک یہ ہے کہ بندے کی سوچ اللہ کی طرف چلی جائے، ہر چیز میں اسے اللہ نظر آئے، ہر چیز میں وہ اللہ کو دیکھے، کوئی نعمت دیکھے تو نعمت کے ذریعے نعمت دینے والے کو دیکھے، اللہ رب العالمین کو دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ظاہری نعمت، حضور سیدنا غوث العظم بیٹھے تھے، ایک آدمی نے کہا حضرت آپ کا جو مال ادھر تجارت کے لیے گیا تھا وہ کشتی دریا میں ڈوب گئی ہے اور بڑا نقصان ہوا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع کی نہیں کشتی کسی اور کی ڈوبی ہے، آپ کا مال خیریت کے ساتھ واپس آ رہا ہے اور آپ کے احباب بھی آ رہے ہیں، آپ کے پھر بھی منہ سے نکلا الحمدللہ۔ بعد میں ایک محرم راز مرید نے عرض کیا حضور پریشانی کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ، خوشی کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ۔ فرمایا کچھ وہ ہیں جن کے حال پریشانیاں اور خوشحالیاں بدلتے ہیں، عارفوں کے حالات یار کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ادھر معاملات جو بھی ہوں ان کا معاملہ وہاں ہوتا ہے۔ میرا دل دونوں حالتوں میں اپنے مالک کے فیصلے پر راضی تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، غمی کی خبر آئی ہے عبد القادر جیلانی کا دل پھر بھی اللہ کے فیصلے پر مطمئن، خوشی کی خبر آئی ہے عبد القادر جیلانی کا دل پھر بھی اللہ کے فیصلے پر مطمئن۔ تو اس دل کی حالت پر عبد القادر جیلانی کے دل میں جو شکر کی دنیا آباد تھی وہ زبان پر الحمد بن کر آئی ہے۔ حضور سنیے، یہ ہے ذکر دوام، ہماری فکر بھی اللہ کی طرف ہو جائے، ہماری سوچیں بھی اللہ کریم کی طرف ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحے کا فکر اللہ کریم کی قدرت کے بارے میں، اللہ کریم کی شانوں کے بارے میں، اللہ کریم کے بارے میں ایک لمحے کی فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر۔
یہ ہے مقام اس عبادت کا اور اس ذکر کا، جو ذکر خفی ہوتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو جن لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے ان کا مقام کیا ہوتا ہے، آئیے سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور کی زبان سے سنا کہ ایک آدمی رات کے وقت دیہات میں اپنے چھت پر چارپائی ڈال کر لیٹ رہا تھا، تو جب لیٹا ہوا تھا نا تو لیٹے لیٹے اس کی نظر آسمان پر چلی گئی، تو آسمان کا حسن، ستاروں کا حسن اور یہ ساری سیٹنگ اور یہ حسین منظر دیکھ کر اس کے منہ سے نکلا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اس کے منہ سے نکلا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کی بخشش فرما دی کہ اس بندے کو میرا یہ بنایا ہوا حسین منظر اتنا پسند آیا ہے کہ اس کی زبان پر میرا نام جاری ہو گیا۔ تو یہ ہے میرے دوستو، یہ بھی ایک ذکر کا حصہ ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا۔ ہماری نظر نے تو جدھر دیکھا، اللہ کی قسم انہیں ناکامی میں بھی اللہ نظر آتا ہے، کامیابی میں بھی اللہ نظر آتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی وہ مقام تھا کہ کربلا میں سید کربلا اپنی ساری جھونک لٹا کر اکبر کے لاشے پر بھی کہہ رہا تھا مالک اگر تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ اب بتا حسین کریم کے دل کی اس حالت رضا کو کیا کوئی ذکر مل سکتا؟ کوئی ذکر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاموشی بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اعتکاف کے دنوں اور راتوں میں اپنے رب سے اپنے ذکر کی لذت مانگیں، اپنے ذکر کا دوام مانگیں، اپنے ذکر کا سرور مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ عرض کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا، ایک منادی ہوگی۔ کیا منادی ہوگی؟ اینا اولو الالباب، کہاں ہیں عقلوں والے؟ کیا اعلان ہوگا؟ کہاں ہیں عقل والے؟ یہاں بھی قرآن کریم نے فرمایا نا ان فی خلق السماوات ان آیات، کہ زمین و آسمان میں ان کی میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وہاں اعلان ہوگا این اولو الالباب، کہاں ہیں عقل والے؟ تو کیا سائنسدان اٹھیں گے؟ کیا انجینئر اٹھیں گے؟ کیا ڈاکٹر کہلانے والے اٹھیں گے؟ عام علماء کہلانے نہیں، فرمایا ایک طبقہ اٹھے گا، وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے جب اعلان ہوگا نا اینا اولو الالباب، تو فرشتے کریں گے یا اللہ اولو الالباب کون ہیں؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل والے آج وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے بھی مجھے یاد کرتے تھے، وقعودا، جو بیٹھے بھی مجھے یاد کرتے تھے، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں پر جب لیٹ جاتے نا بستروں پر تو نیند پلکوں پر دستک دیتی، میری یاد ان کے دلوں پر دستک دیتی، وہ اس وقت بھی مجھے یاد کرتے اور میری یاد کی مستی میں وہ سو جاتے۔ بلکہ کیا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور یہ آج عقل والے وہ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کر کے مجھے یاد کرتے تھے، ان میرے حسن کے مناظر کو دیکھ کر مجھے یاد کرتے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کریم نے فرمایا ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اس جھنڈے کے نیچے اولو الالباب جمع ہو جائیں گے، وہ خلوت و جلوت میں اللہ اللہ کرنے والے، وہ غمی و خوشی میں اللہ اللہ کرنے والے، وہ رنج دکھ اور سکھ میں اللہ کو یاد کرنے والے، کسی حال نہ اللہ کو بھولنے والے، بلکہ ان کی خاموشی بھی محبوب کی یاد تھی۔ آج وہ جمع ہونے
شروع ہو جائیں گے۔ جب اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے نا تو ارشاد ہوگا اے میرے بندو میں نے یہ عزت تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم نے مجھے محض زبان سے یاد نہیں کیا بلکہ تمہارے دل اور فکر بھی میری یادوں سے آباد تھے۔ پھر وہ جھنڈا لہراتے ہوئے شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ذاکرین قیامت کے دن مسکراتے جنت میں جائیں گے، ہنستے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، جھنڈا ہاتھ میں ہوگا، عجیب شان ہوگی، جہاں جان کے لالے پڑے ہوں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ذاکرین کی یہ عزت، یہ شان، یہ شوکت ایک جھنڈے کے نیچے انہیں بلایا جائے گا۔ دعا کریں اللہ کرے ہم بھی حضور خواجہ خواجگاں سیدنا غریب النواز خواجہ اجمیری کے جھنڈے کے نیچے ہم بھی آ جائیں۔ آج بہرحال یہ لوگوں اس لیے یہ ہے ذکر دوام، ہر وقت کا ذکر۔ اب میں مختصراً ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر ہر برکت والا ہے، لیکن چند ذکروں میں ہمارے لیے آسان بھی ہیں، برکت بھی ہے۔ ایک دو میں ذکر کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ ہمارا رات کا سلسلہ جاری رہے گا تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ الحمدللہ ہم نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے الحمدللہ ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں نا، سارے پڑھا کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس آدمی اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت ہے، کہ موت آئے گی تو اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ ایک تو اس کا سختی سے التزام کیا کرے، آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، اور آگے جو میں نے بتایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح امت کو سیدہ طیبہ طاہرہ مائی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں ملی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ کلمات ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے نا، اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگوں کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا۔ اس لیے آج فیشن بن گیا ہے، آیا فرض پڑھے، نہ سنت کا خیال، نہ نفلوں کا خیال، نہ ذکر کا خیال، بس دم دبائی بھاگ گیا۔ وقت لے کر آیا کریں، اللہ کے حضور آرام سے محبت اور احترام سے مسجد آیا کریں، نماز پڑھ کے بیٹھ کر آرام سے یہ اذکار کیا کریں اور اپنے گناہوں کا کفارہ بنایا کریں۔ اسی طرح ہمیں مسجد میں ہی نہیں، گھر میں ہی نہیں، بازار میں غفلت کے مقامات پر بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو آدمی بازار میں داخل ہو، بازار غفلت کی جگہ ہے، بازار دنیا کی طرف میلان کرانے کی جگہ ہے، لیکن جس آدمی نے بازار میں یہ کلمات پڑھ لیے، ہم وہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، اب سب کو آتے ہیں، چوتھا کلمہ تقریباً وہی کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، وہ درمیان میں اور کلمات ہیں چوتھے کلمے کے، لیکن اس حدیث میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرمایا جو آدمی یہ کلمات پڑھ لے گا اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھیں گے۔ گویا غفلت کے مقام پر اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور جوانی کی عمر عموماً غفلت کی ہوتی ہے۔ جوانی میں جس آدمی کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے اور وہ اللہ کے ذکر کو اپنا وظیفہ بنا لے، تو جو ہمارے عزیز اعتکاف میں حالت جوانی میں آئے الحمدللہ انہیں مبارک ہو کہ آپ اللہ کے ذکر کو اپنا وظیفہ زندگی بنا لیں، تاکہ ہم جب تک جئیں محبوب کا نام لیتے جئیں، اور اللہ کرے جب موت آئے تو اس وقت بھی ہماری زبان پر سونے رب کا نام جاری۔ وما علیہ الا البلاغ۔
ہے۔